بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ ایک بہت پیارا، خوبصورت اور اسپیشل خاص الخاص راز آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے درود پاک کے حوالے سے، جو ہر اہل درود کو معلوم ہونا چاہیے۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہ بڑی ایک اہم بات ہے، ایک اہم سیکرٹ آپ کہہ لیں، کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جی کم وقت میں اگر ہم درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں تو کم وقت میں ہی، کم عرصے میں ہی ہمیں فیض ملنا شروع ہو جائے، ہم پر کرامتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں، معجزات اور ناممکن کو ممکن ہوتا ہوا ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، تو ان تمام باتوں کو حاصل کرنے کے لیے نا جی، یعنی کم عرصے میں، ٹھیک ہے، تو یہ جو کم عرصے کے اندر چیزوں کو حاصل کرنا ہے نا، درود پاک کے حوالے سے درود شریف کی کثرت کرنے کے بعد، تو اہل درود کے لیے جو بہت بڑا راز ہے، جو اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں، اس راز کے اکارڈنگلی آپ چلتے ہیں، درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، تو یقین کریں کہ فیض ملنا آپ کو شروع ہو جائے گا، اور بہت کم عرصے میں ہی یہ چیزیں آپ کے سامنے غیر محسوس انداز میں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب وہ راز بڑا خوبصورت ہے، بڑا ہی دل کو چھو لینے والا ہے۔ جو لوگ روحانی لوگ ہیں نا، جو اہل علم ہیں، جو اہل عاجز لوگ ہیں، جنہیں میں سمجھتی ہوں کہ جن کے دلوں میں عاجزی اللہ پاک نے رکھ دی ہے، اور یہ عطا ہوتی ہے۔ عاجزی بہت بڑی دولت ہے جو اللہ پاک کی طرف سے اپنے خاص بندوں کو عطا کی جاتی ہے۔ عاجزی والا بندہ کامیاب ہے، عاجزی اور نرمی والا بندہ ہی فیض حاصل کرتا ہے۔ اب یہاں پر درود شریف کا وہ راز ذرا سنیے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ راز بہت سارے لوگوں کے اندر موجود بھی ہوگا، اور انہوں نے اس راز کے مطابق جب انہوں نے درود شریف پڑھا تو انہیں اپنی زندگی میں بہت کچھ واضح تبدیلیاں نظر آئیں، اور انہوں نے یہ بدلاؤ اپنی لائف کے اندر دیکھے۔ اب وہ راز ذرا سنیں، اور ہمیشہ میری یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے، ہر اہل درود سے میری یہ درخواست ہوتی ہے کہ آپ بے شک جتنا مرضی درود پاک پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کے اندر چلتے رہنا چاہیے درود پاک، اتنی آپ کی زبان اور آپ کا دل عادی ہو جانا چاہیے۔ لیکن ایک اپنا وقت مقرر کریں، اپنا ایک ٹائم فکس کریں، اپنی ایک تعداد مقرر کریں، جس ٹائم فریم کے اندر آپ نے چاہے وہ 100 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اس ٹائم فریم میں اپنی اس مقررہ ٹائم کے اندر اس درود شریف کو لازمی پڑھنا ہے بیٹھ کر۔ اپنے پورے دن کے اندر ایک وقت آپ کو مخصوص کرنا ہے، باقی پھر جتنا مرضی آپ پڑھتے رہیں، وہ کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے، جتنا مرضی آپ پڑھیں، کوئی بے شمار بے حساب ان گنت درود پاک پڑھیں آپ، لیکن ایک جو دن کا شاید آپ آغاز رکھ لیں، مڈ رکھ لیں، اس کا اینڈ رکھ لیں، لیکن ایک ٹائم آپ کو فکس کرنا ہی کرنا ہے۔ جس فکس ٹائم کے اندر آپ اپنی وہ تعداد پڑھتے ہیں نا جی، کہ میں نے روزانہ اتنی تعداد میں درود پاک پڑھا کرنا ہے، یا میں پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، اس تعداد کو پڑھنے کے لیے اگر آپ ساتھ یہ راز بھی امپلیمنٹ کر لیتے ہیں نا، تو یقین کریں کہ فیض اور روحانیت میں اتنی ترقی ہوگی کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا باطن بدلے گا، ظاہر بدلے گا۔ اب وہ راز یہ ہے کہ جب کبھی درود پاک پڑھنے کے لیے بیٹھے نا، تو درود شریف کا سب سے خاص اور سپیشل اور امپورٹنٹ سیکرٹ راز یہ ہے کہ درود شریف کو باوضو ہو کر ادب سے پڑھا جائے۔ سب سے بڑا راز ہے درود پاک کا۔ جو لوگ فیض حاصل صحیح معنوں میں کرنا چاہتے ہیں، جو حقیقت میں اس چیز کے متلاشی ہے نا کہ جی ہماری روحانیت میں بھی اضافہ ہو، ہمیں فیض بھی ملنا شروع ہو، ہم پر کرامتیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں، ہمیں معجزات بھی دیکھنے کو ملیں، زندگی بدلتی ہوئی بھی ہمیں نظر آئے، تو ایک یہ فارمولہ، یہ سیکرٹ جان لیں، ہر اہل درود کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا اور اسپیشل اور خاص راز درود شریف کا یہی ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھنے کی نیت کرنے کے لیے بیٹھے درود پاک پڑھنے کے لیے، تو آپ باوضو ہو کر، با ادب ہو کر، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بے شک ایک تسبیح آپ پڑھ لیں بیٹھ کر۔
اب اس ایک تسبیح پر 10 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، 15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، 20 منٹ بھی لگ سکتے ہیں. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا صیغہ پڑھ رہے ہیں اور کون سا درود پاک آپ پڑھ رہے ہیں اور کتنا ٹائم ٹیکنگ ہے آپ کے لیے. وہ جو ٹائم فریم ہے نا جی، جس ٹائم فریم کے اندر آپ نے خود کو پرسکون کر کے بیٹھنا ہے، وہ جو بیٹھنا آپ کا ہے نا جی، اگر آپ اس بیٹھنے میں باوضو ہو کر اور مؤدب انداز میں درود پاک پڑھ لیتے ہیں نا، تو یقین کریں اہل درود اس راز کو جان جاتا ہے، وہ اس راز کو پا لیتا ہے. اور وہ راز کا پانا ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب مؤدب ہو کر یکسوئی کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو فیض ملنا اسے شروع ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ اور کرم کی اور خاص توجہ اس شخص پر ہوتی ہے. تو درود پاک کا یہ سب سے بڑا جو راز ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لازم کر لیں، کوشش کریں. ایک تسبیح روزانہ جو ہے نا جی، یہ منیمم میں آپ کو بتا رہی ہوں، کم سے کم جو درود پاک آپ کو روزانہ پڑھنا ہے نا جی، اور استقامت کے ساتھ پڑھنا ہے. بے شک ایک تسبیح پڑھ لیں، باوضو ہو کر بیٹھ کر پرسکون ماحول کے اندر آپ نے پڑھ لینی ہے. یقین کریں کہ آپ کو وہ مقام ملے گا کہ جہاں تک آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی. باقی تو پھر انسان اپنی مصروفیات کے اندر ساتھ ساتھ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور 24 گھنٹے آپ کے اندر درود پاک جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے بھی. ہماری تو ہر سانس کے ساتھ درود پاک ہونا چاہیے نا. لیکن یہ جو ایک ٹائم فریم بتایا ہے، ایک انداز بتایا ہے نذرانہ پیش کرنے کا، اور ایک جو اہتمام بتایا ہے کہ باوضو ہو کر اور ادب کے ساتھ، یہ دو چیزیں آپ کو درود شریف کے اندر اگر آپ کو مل جاتی ہے نا، یعنی اس کے اوپر آپ کی استقامت بن جاتی ہے، آپ قائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فیض ملنا آپ کو شروع ہو جاتا ہے، آپ چیزوں کو بدلنا دیکھتے ہیں اور شروع ہو جاتا ہے آپ کی زندگی کے اندر. آپ کا ظاہر بدلتا ہے، باطن بدلتا ہے، روحانی کیفیات نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ یکسوئی توجہ، محبت، ادب، تعظیم کے ساتھ نذرانہ پیش کرتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ بے شک آپ 50 مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن وہ جو ٹائم فریم ہے نا جی، وہ جو وقت ہے، اس وقت کے اندر اتنا سا اگر آپ اہتمام کر لیتے ہیں نا، تو یقین جانیں آپ کو وہ چیزیں عطا ہوں گی کہ بس اللہ پاک کی رحمتیں ہر وقت آپ کے تعاقب میں رہیں گی اور آپ چیزوں کو اپنی نظروں سے دیکھیں گے بدلتا ہوا. تو یہ راز آپ کو جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ جتنا بھی درود پاک پڑھیں، جتنی تعداد میں پڑھیں، ایک تو پرسکون ہو کر، باوضو ہو کر اور ادب کے ساتھ وہ پڑھ لیں. باقی آپ کو چھوٹ ہے، جتنا مرضی درود پاک ان گنت بے حساب پڑھیں، لامحدود پڑھیں، اور ہر وقت آپ کے اندر چلنا چاہیے. لیکن یہ ایک ٹائم فریم جو ہے روزانہ کی بنیاد پر آپ کو فکس کرنا ہے، ادب کے ساتھ اور باوضو ہو کر. یہی سب سے بڑا راز ہے درود شریف کا. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ مدام رحمتیں میرا طواف کرتی ہیں، سبب یہ ہے کہ میں اکثر درود پاک پڑھتا ہوں. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.